وہ گناہ جن کے نتیجے میں وقت آخر انسان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، چھن جاتا ہے، صحیح عقیدہ سے دستبردار ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک والدین، خصوصاً والدہ کو ناراض کرنا۔ جن کے والدین مرحوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور طول عمر عطا فرمائے، اور تا دیر اولاد پر ان کا سایہ قائم و دائم رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا ایک ہمسایہ بیمار ہے، سیریس حالت ہے اس کی، آپ تشریف لائیں تاکہ اس کی جان کنی کا مرحلہ آسان ہو جائے، روح نکلنے کا مرحلہ جو بہت مشکل ہے وہ آسان ہو جائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ روایت بھی آپ کو سنا دوں، رسول خدا نے فرمایا، من ارادہ، پتہ نہیں آپ نے کسی کو وقت آخر دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، روایات میں دم توڑنے اور اسرائیل کا انسان کی روح کو قبض کرنے کی ایک مثال دی ہے۔ خاتون خانہ اپنا کوئی نازک دوپٹہ دھو کے کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈالے، اور وہ خشک جب ہو جائے، کبھی تو یہ ہے کہ اس کے چاروں کونوں سے پکڑ کے یوں اوپر اٹھایا جائے، وہ شاید اس کو اتنا نقصان نہ پہنچے دوپٹہ کو، لیکن یہی خاتون اگر اس کے ایک کونے کو پکڑ کے کھینچے، اور دوپٹہ کا کیا حشر ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ روح نکلتے وقت بندے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا جی، فرمایا رسول خدا نے، من ارادہ ان تخفف علیہ سکرات الموت، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جان کنی کا قبض روح کا مرحلہ آسان ہو، فَلْيَكُنْ لِوَالِدَيْهِ بَارًّا وَلِقَرَابَتِهِ وَصُولًا، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، حسن سلوک کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے، اور صلہ رحیم جو قریبی رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، اولاد ہیں، بہن بھائی ہیں، چچا پھوپھی خالہ بھانجے بھتیجے، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ رکھے، اس کے نتیجے میں جانکنی کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ تشریف لے گئے اس کے پاس جانکنی کے موقع پر اس کی مدد کے لیے، اور اس کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا، قل لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید پڑھو، وہ نہیں پڑھ سکا۔ ایسا نہیں کہ اس نے زندگی میں کلمہ نہ پڑھا ہو، زندگی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ، سینکڑوں ہزاروں دفعہ اس نے پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نماز پڑھتے وقت ہمیشہ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ زندگی میں اس نے کلمہ توحید کو رٹا ہوا تھا، لیکن جب رسول خدا اس کے سرانے پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کلمہ پڑھ، قل لا الہ الا اللہ، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ لوگ سمجھیں کہ شاید یہ اس کی بولنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے، اس لیے رسول کے کہنے پر کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، لیکن اگر بولنے کی طاقت ختم ہوتی نا، رسول خدا اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ دیتے۔ اس آدمی کو کوئی حکم دیا جاتا ہے جو کام بندہ کر سکے، جو کام بندہ نہ کر سکے، نہ اللہ اس کا حکم دیتا ہے نہ رسول اس کے حکم دیتے ہیں۔ آپ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ تعالیٰ فرماتا بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو دائیں کروٹ پڑھو، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے بائیں کروٹ پڑھو، پشت کے بل لیٹ کے پڑھو۔ اچھا خدایا پوری چھٹی دے دے، نہیں، خدا فرماتا جب تک تو زندہ ہے، تیری عقل کام کرتی ہے، مکمل چھٹی نہیں ملتی۔ تو خدا نہ خواستہ اگر دریا میں یا کسی نہر میں غرق ہو رہا ہو نا، اور پانی تجھے بہا کے لے جا رہا ہو، اور تیرے حواس کام کرتے ہوں، تیری عقل کام کرتی ہو، اور تم متوجہ ہو کہ ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اسی حالت میں کوئی وضو، نماز، قبلہ، سجدگاہ، اسی حالت میں اگر تمہارے حواس ٹھکانے پہ ہیں، نماز کی نیت کرو، بالکل تمہاری نماز اسی طرح قبول ہوگی جس طرح مسجد امام صادق میں تمہاری نماز قبول ہوتی ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔
تو رسول خدا کا یہ فرمانا قل لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ کہ اس میں بولنے کی طاقت تھی لیکن نہیں پڑھ سکتا کلمہ. رسول سمجھتے تھے، پاس بیٹھے ہوئے نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کلمے کیوں نہیں پڑھ سکتا. آپ نے فرمایا اس بندے خدا کی والدہ ماں وہ زندہ ہے یا فوت ہو گئی ہے؟ جو خاتون سرانے پہ کھڑی تھی نا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں، میرا لخت جگر ہے یہ. فرمایا کوشش کریں والدین ناراض نہ ہوں. خدا نے قرآن میں اکثر مقامات پر جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے نا، اپنی عبادت کا فوراً اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے. یہ آیت دیکھیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. خدا کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، میری عبادت کرو، اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کا لفظ سن کے اس کا جو مطلب آپ کے ذہن میں آتا ہے نا، معصوم کے فرمان کے مطابق اس آیت کریمہ میں احسان کا وہ مطلب نہیں ہے جو عام طور پر آپ اس لفظ کو سن کے یا پڑھ کے معنی سمجھتے ہیں. معصوم نے فرمایا والدین سے احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تم ان کی ضروریات زندگی پر نظر رکھو. ان کو کس طرح کا کھانا چاہیے اس عمر میں، کس طرح کا لباس چاہیے ان کو اس موسم میں، کس طرح کی رہائش چاہیے، تم خود ان کی طرف سے مطالبہ کے بغیر ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرو اور ان کو مانگنے کی تکلیف تک نہ ہو. فرمایا احسان کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور جب ان کو کوئی چیز دینے لگو نا، اس طرح نہ دو کہ ان کا ہاتھ نیچے ہو اور تمہارا ہاتھ اوپر ہو، بلکہ اپنے ہتھیلیوں پر رکھو اور والد یا والدہ سے کہو ابو جی امی جی یہ میں پھل لائے ہوں آپ اٹھا لیں، یا نقد رقم لائے ہوں یہ آپ کی ضروریات زندگی کے لیے اٹھا لیں. اس کے بعد آگے جملہ ہے وَإِن كَانَا مُسْتَغْنِيَيْنِ. اگرچہ تمہارے والدین تمہارے محتاج نہیں ہے، ان کا اپنا الحمدللہ بینک بیلنس ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا ہے. جی اچھا، آپ نے فرمایا اس خاتون سے کہ تو اپنے اس بیٹے سے کہیں ناراض تو نہیں ہے جو کلمہ نہیں پڑھ سکتا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ ناراضگی کی بات کرتے ہیں، 6 سال سے میں اس سے باتیں نہیں کرتی. ہاں باواز بلند درود بھیجے، کچھ ممنی کو نیند آ رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 6 سال سے میں اپنے اس بیٹے سے ناراض ہوں، اور صرف یہ نہیں کہ دل سے ناراض ہوں، باتیں بھی نہیں کرتی. آپ نے فرمایا میں شفاعت کرتا ہوں کہ تو اپنے بیٹے کو معاف کرو، دل سے اس سے راضی ہو. فرمایا یا رسول اللہ رضیت برضاک، آپ اگر راضی ہیں میں بھی اس سے راضی ہوں اور میں اس کو معاف کر دیا. یہی بندے خدا جو پہلے کلمہ نہیں پڑھ سکتا تھا، جب ماں راضی ہوئی رسول خدا کی شفاعت کے نتیجے میں، یہی بندہ بڑی فصیح عربی زبان میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ زبان پر وہ جاری کر دیتا ہے.